الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قرآن کی آیات تیری سیرت کا تسلسل مضمون الہی تیری صورت کا بیان ہے واللیل تیری زلف حسین تر کا تصور ما زاغ تیری آنکھ کے سرمے سے عیاں ہے آقا لک صدرک تیرے سینے کا تقدس ورفعنا لک ذکرک تیری رفعت کا نشان ہے ما ینطق تیری جنبش لب حق کی حقیقت والعصر تیرے دور بہاراں کا سما ہے جس جس کے نصیبے میں لکھی تیری غلامی آصف کا عقیدہ ہے کہ وہ شاہ زماں ہے واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام لائے کے ست تکریم پرہ ازام نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں صحابہ کے غلاموں اہل بیت کے حبداروں آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں جس محفل کو نبیوں کے امام رسولوں کے سالار پیغمبروں کے سلطان سید الاولین سید الآخرین امام الانبیاء خاتم المعصومین تاجدار ختم نبوت حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے اللہ رب العزت خطیب اہل سنت مجاہد اسلام مولانا قاری سمیع اللہ ربانی صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے ان کی ٹیم کو اور اسی طرح بھائی ملک اختر صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی مخلصانہ کوشش کاوش اور پیار بھری دعوت کے نتیجہ میں آپ سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے
دعا ہے اسٹیج پہ جلوہ افروز عمائدین علاقہ اور آپ کی صورت میں پنڈال میں موجود عشاق مصطفیٰ کو اللہ میرے سمیت ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی، کامل ہدایت والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرمائے، اور جب تک زندگی ہے ہدایت والی اور خاتمہ آپ کا اور میرا اللہ ایمان پر فرمائے۔ سامعین محترم، آپ حضرات الحمدللہ حضور کی محبت میں یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے انداز میں، اپنے گھروں میں، اپنے ڈیروں پر، اپنے علاقہ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ اپنے اپنے گھروں میں بڑے اچھے اچھے فرنیچر، بڑے نرم و گداز بستر، بڑے ماحول کے ساتھ آپ رہنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کئی گھنٹوں سے کھلے آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، دریوں کے اوپر اگر اس حال میں بیٹھے ہیں تو یہ رسول اللہ کی محبت نے آپ کو بٹھا رکھا ہے۔ میں آپ کی اس محبت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور مجھے حضور کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کی اور میری زندگی کے یہ لمحات رسول اللہ کے ختم نبوت کے کھاتے میں لکھ دیے ہیں۔ بقول کسی شاعر کے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ اس اللہ کا کرم ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ آج مجھے جیتا جاگتا مجمع ملا ہے اور بہت زیادہ تاخیر نہیں ہوئی، تو آپ اپنے جاگتے رہنے کا ثبوت دیں گے اور بات کو اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ بھی کرنے کی سعادت حاصل کر لوں گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ اپنا سبق سنانے کا جو ہے مجھے موقع بھی مل جائے گا۔ انسان کی تخلیق 4 چیزوں سے ہوئی ہے۔ کتنیوں سے؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ ان 4 چیزوں سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن انسانی تاریخ کا مشاہدہ ہمیں یہ بتاتا ہے اور ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ یہ 4 چیزیں انسان پر ہمیشہ غالب رہی۔ آگ میں گیا تو آگ نے جلا دیا، پانی میں گیا تو پانی نے ڈبو دیا، مٹی میں گیا تو مٹی نے اپنے اندر چھپا لیا، اور ہوا کے ہاتھ لگا تو ہوا نے اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ یہ 4 چیزیں بطور عذاب بھی انسان پر آئی ہیں۔ پانی کا عذاب بھی آیا ہے، آگ کا عذاب بھی آیا ہے، زمین کے زلزلے کی صورت میں بھی عذاب آیا ہے، اور بے عین ہی اسی طرح جو ہے ہوا کا عذاب بھی آیا ہے، اور ان 4 عذابوں کا قرآن میں ذکر بھی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں انسان پر ہمیشہ غالب رہی ہیں اور انسان پر ہمیشہ ان کا غلبہ رہا ہے، لیکن ان 4 چیزوں پر جن کو غلبہ حاصل ہوا ہے انہیں نبی کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو غلبہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ حضرت موسیٰ کلیم کو پیچھا کیا گیا، حضرت موسیٰ کلیم نے دریا میں عصا مارا، غلبہ کلیم کو ملا اور دریا نے راستہ دے دیا۔ زلزلہ آ رہا ہے، پہاڑ کانپ رہا ہے، حضور موجود ہیں، فرمایا پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، تو زمین اپنی جگہ پہ تھم گئی، غلبہ نبی کو ملا۔ بے عین ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 تخت تھے، ایک تخت بڑا تھا، ایک تخت چھوٹا تھا۔ جو چھوٹا تخت تھا اس پر ایک ہی وقت میں 2,70,000 کرسی لگتی تھی، 35,000 کرسیاں خاص انسانوں کے لیے، 35,000 کرسیاں خاص جنات کے لیے،
1,00,000 کرسی عام انسانوں کے لیے، 1,00,000 کرسی عام جنات کے لیے، 2,70,000 کرسی اپنے سینے پہ اٹھا کے یہ تخت ہوا کے دوش پہ سفر کرتا تھا۔ رب لم یزل نے اس کی رفتار کو بھی قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ غدوہا شہر و رواحہا شہر، اللہ کے اس پیغمبر کو اللہ نے ہوا پر حکومت دے کے رکھی تھی۔ تو جن کو ان 4 عناصر پر حکومت ملی انہیں نبی کہتے ہیں۔ ہر نبی آپ کے اور میرے اعتبار سے شان میں بھی زیادہ ہے، تخلیق میں بھی زیادہ ہے، عزت میں بھی زیادہ ہے، عظمت میں بھی زیادہ ہے، رفت میں بھی زیادہ ہے، شان میں بھی زیادہ ہے، مقام میں بھی زیادہ ہے، ذات کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، بات کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، اور معجزات کے اعتبار سے بھی ایک اپنا مقام رکھتا ہے۔ سامعین محترم، تو اللہ کا ہر نبی آپ کے اور میرے اعتبار سے ایک الگ شان رکھتا ہے۔ نبیوں کے حوالے سے ہماری کوئی اوقات نہیں، بے عین ہی صحابہ اہل بیت کے مقابلے میں بھی ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے اگر عزت دے رکھی ہے تو آقا کے نالین کا صدقہ ہے، وگرنہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، غلبہ کس کو ملا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے خلیل ابراہیم کو آگ میں جانا پڑا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا مجمع میں خسر اٹھنا بیٹھنا، اس کو تھوڑا سا کلوز رکھیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ ٹھنڈی ہوئی، لیکن آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو آگ میں جانا پڑا۔ آگ میں گئے تو آگ ٹھنڈی ہوئی، لیکن جب باری حضور کی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آئی، تو رب لم یزل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت جب آقا کی ولادت ہوئی، حضور کی تشریف آوری ہوئی، حضور پیدا مکہ میں ہوئے اور آگ ایران میں ٹھنڈی ہو گئی۔ خلیل کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، تو اللہ کے خلیل کو آگ میں جانا پڑا، تب آگ ٹھنڈی ہوئی۔ جب حضور کی ولادت ہوئی، آتش کدہ ایران کی آگ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، آقا کی ولادت مکہ میں ہوئی، آگ ایران میں ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ فقیر کہنا چاہتے ہیں جو آگ میں جا کر آگ کو ٹھنڈا کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو مکہ میں پیدا ہو اور سینکڑوں میل دور ایران میں جا کے آگ کو ٹھنڈا کر دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ میں داخل ہوئے اور بتوں کو زمین پر گرا دیا، لیکن بتوں کو گرانے کے لیے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو بت خانے میں جانا پڑا، بتوں کے پاس گئے، پھر بتوں کو گرایا۔ لیکن جب باری حضور کی آئی، ربیع الاول کا مہینہ، سوموار کا دن، بنو ہاشم کا قبیلہ، عبد المطلب کا خاندان، جناب عبداللہ کا گھر، سیدہ آمنہ کی گود، صبح صادق کا وقت ہے، میرے پاک پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے، آقا کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین اس کائنات میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ آقا کی ولادت اپنے گھر کے اپنے کمرے کے ایک کونے میں ہوتی ہے، حضور پیدا اپنے گھر میں ہوتے ہیں، بت کعبہ میں زمین پر گرتے ہیں۔ جو بت خانے میں جا کر بتوں کو گرائے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو پیدا اپنے گھر میں ہو اور بت کعبے میں گرا دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اب اس سے آگے آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ میں داخل ہوئے، بتوں کو توڑا، کلہاڑے کے ساتھ بتوں کو توڑ دیا، لیکن جب بت توڑے تو بت آنکھوں کے سامنے تھے اور توڑے بھی کلہاڑے کے ساتھ، آنکھوں کے سامنے بت خانے میں جا کے کلہاڑے کے ساتھ سامنے پڑے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ لیکن جب باری حضور کی آئی ہے
میرے پاک پیغمبر زمین پر ہیں اور چاند آسمان کے سینے میں ہے، ہاتھ میں کلہاڑا یا ہتھوڑا نہیں ہے، آقا زمین پہ ہیں، انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، چاند ٹوٹ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے۔ اس باری بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑے، کلہاڑے کے ساتھ توڑے، اسے نبی کہتے ہیں، اور جو چاند کو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے سینے میں توڑ کر دکھا دے، اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اب اس سے آگے آئیے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہاتھ میں عصا ہے، سامنے پتھر پڑے، پتھر پہ عصا مارا، پتھر میں سے 12 چشمے نکلے۔ کتنے 12 چشمے نکلے۔ قرآن میں ذکر فن فجرت من حسنتا عشرت عینہ، 12 چشمے نکلے۔ معجزہ اللہ کے نبی کا بڑی بات ہے۔ خشک پتھر پڑے، خشک پتھر میں سے عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ کی برکت سے، معجزہ کلیم کی برکت سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بے شک کمال ہے اللہ کے نبی کا، ہم کسی نبی کے معجزے کا انکار نہیں کرتے، لیکن جب باری میرے پاک پیغمبر کی آئی ہے تو دنیا کی تاریخ، سیرت کی کتابیں، قرآن کی آیتیں، حدیث کی روایتیں یہ بتا رہی ہیں کہ پتھر میں سے جس نے پانی نکالا ہے وہ اللہ کا کلیم ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اور جس نے پتھر میں سے نہیں، خون، گوشت اور انگلیوں کے درمیان سے پانی کو جاری کر کے دکھایا ہے، اسے خاتم النبیین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ پتھروں سے پانی تو اب بھی نکل رہا ہے، پتھر سے پانی نکلنا خلاف فطرت نہیں، لیکن کبھی خون، گوشت اور ہڈیوں کے درمیان سے بھی پانی نکلے، نہ حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد۔ یہ معجزہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو پتھر میں سے پانی کو جاری کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو انگلیوں میں سے پانی کو جاری کرے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ ہمارا عقید ہے اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے۔ حضور کے جیسا نہ عرش کی مخلوق میں کوئی، نہ فرش کے سینے پہ کوئی، نہ اولین میں کوئی، نہ آخرین میں کوئی، حضور کے جیسا نہ نبیوں میں کوئی، نہ مرسلین میں کوئی۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آقا نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، 1700 صحابہ نے پیٹ بھر کے پیا۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اگر کسی مرید کو اپنے مرشد کا جھوٹا پانی مل جائے، کسی کو اپنے پیر کا جھوٹا مل جائے، کسی ولی کا بچا ہوا مل جائے، کسی عالم دین جس کو ہم اپنی نظر میں متقی بھی سمجھتے ہیں اور اپنا مذہبی رہنما بھی سمجھتے ہیں، اس کا بچا ہوا پانی مل جائے تو مرید پانی پینے کے بعد اپنے منہ سے جو سب سے پہلا لفظ نکالتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اساں تر گئے۔ کیا کہتا ہے؟ اساں تر گئے۔ پیر کا بچا ہوا پی کر، مرشد کا بچا ہوا پی کر، ولی کا بچا ہوا پی کر، مجذوب کا بچا ہوا پی کر، عالم کا بچا ہوا پی کر، متقی کا بچا ہوا پی کر، دنیا کہتی ہے اسی تر گئے تے موڑ میں آکھنچ حق بجانے با کہ دنیا دے سارے پیر، دنیا دے سارے مرشد، دنیا دے سارے ولی، دنیا دے سارے علماء میں آقا دے قدمین تے قربان کر دے ماں۔ اگر آج دے دور دے پیر دا جھوٹا پی کے، آج دے دور دے ولی دا جھوٹا پی کے، آج دے دور دے متقی دا جھوٹا پی کے، اگر آج دا مرید
رکھ دے کہ میں تر گیا تے جنہ نبی دی انگلیاں چ نکلے ہویا پیتے ڈوبیا او بھی نہیں تر گیا تے انج دا ترے کہ جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگے نہ گیا۔ اگر پیر دا پیتویا ولی دا پیتویا پی کے دنیا فخر کرے کہ اسی تر گئے، ابو بکر بھی غروب کوئی نہیں ہویا، عمر بھی غروب کوئی نہیں ہویا، غنی بھی غروب کوئی نہیں ہویا، علی بھی غروب کوئی نہیں ہویا۔ انہاں نبی دی انگلے چو نکلے ہویا پیتے تے پیون تو بعد میرے پاک پیغمبر دے ایک صحابی نو کائنات دے رب نے آکھے اولائکا ہم المؤمنون حقا اولائکا ہم الفائزون اولائکا ہم المفلحون اولائکا ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ صحابہ ڈوبے نہیں ہے، ڈوبا ابو بکر کا دشمن ہے، ڈوبا عمر کا دشمن ہے، ڈوبا غنی کا دشمن ہے، ڈوبا علی کا دشمن ہے، ڈوبا حسنین کا دشمن ہے، ڈوبا معاویہ کا دشمن ہے، ڈوبا ابو سفیان کا دشمن ہے، ڈوبا طلحہ کا دشمن ہے، ڈوبا نبی کے یرانے کا دشمن ہے، ڈوبا نبی کے گھرانے کا دشمن ہے۔ ابو بکر بھی ڈر گیا، عمر بھی ڈر گیا، غنی بھی ڈر گیا، علی بھی ڈر گیا، معاویہ بھی ڈر گیا، ابو سفیان بھی ڈر گیا، اور ایسے ڈر گئے کہ قرآن کی ایت ان کے حق میں ہے، نبی کی حدیثیں ان کے حق میں ہے، محدث کا درس ان کے حق میں ہے، مفسر کی تفسیر ان کے حق میں ہے، مقرر کی تقریر ان کے حق میں ہے، اہل حق کی ہر تحریر ان کے حق میں ہے۔ ان کو رب نے بلند کر دیے اور ان کے دشمن کو سیاہ رو کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، جنہیں عزت دامن مصطفیٰ سے ملی ہو، وہ غروب نہیں ہو سکتے، وہ غروب نہیں ہو سکتے۔ صد شکر رب خدایا تیرا، یہ صد شکر بھی لفظ چھوٹا ہے، میں نے اپنی اوقات کے مطابق بولا ہے، چھوٹا بندہ ہوں، چھوٹی اوقات ہے، چھوٹی حیثیت ہے۔ اللہ تیرے شایان شان شکر کہ تو نے ہمیں نبی کے صحابہ کا پیار بھی دیا، اور صحابہ میں سے جو اہل بیت ہے ان کا پیار بھی دیا۔ تو نے ہمیں نبی کے یرانے کی معرفت بھی دی، اور میرے رب نبی کے گھرانے کی معرفت بھی دی۔ جو نبی کے در پہ ہیں ان کی بھی پہچان دی، جو آقا کے گھر میں اب تک ہیں ان کی بھی پہچان دی، جو نبی کے سسرال ہیں ان کی بھی معرفت دی، جو آقا کے داماد ہیں ان کی بھی معرفت دی۔ اللہ تیرے شایان شان شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اوپر نہ ابو بکر صدیق کا مقدمہ ہوگا، نہ مولا علی کا مقدمہ ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے، حضور کی ہر نسبت کو سلام، حضور کی ہر نسبت کو مرضی حضور کی، جن کو چاہا چادر تطہیر کا سایہ دیا، جن کو چاہا گنبد خضرا کا سایہ دیا۔ جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں ان کو بھی سلام، جو چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہیں ان کو بھی سلام۔ مرضی حضور کی، جس کو چاہا اپنا مسلح دیا، جس کو چاہا اپنا جھنڈا دیا، جسے مسلح دیا اس ابو بکر صدیق کو بھی سلام، جسے جھنڈا دیا اس حضرت علی کو بھی سلام۔ مرضی حضور کی، جس کو چاہا اپنے بستر پہ سلایا، اور جس کو چاہا اس کی گود کو اپنا بستر بنایا۔ جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی پاک، جس کی گود میں نبی سوئے وہ ابو بکر بھی پاک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولا علی حضور کے بستر پر سوئے کتنا عرصہ؟ صرف ایک رات۔ کتنا عرصہ؟ صرف ایک رات۔ عزت کیا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اور یاد رکھو تم اہل السنت والجماعت کا مجمع ہو، کہو الحمدللہ۔
نحن اہل السنت والجماعت لسنا من الروافض ولسنا من الخوارج، نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ ہمارے دل میں نبی کے جرانے کی محبت ہے، حضور کے گھرانے کی بھی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر اور علی اس کا دروازہ۔ حکمت، یہ اس سے حکمت کی کیا مراد ہے؟ حکمت کا ایک مفہوم ہے قرآن، یاسین والقرآن الحکیم۔ حضور قرآن اور علی اس قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ علی سمجھنے کا ذریعہ۔ میں اب کھول کے اور بتاتا ہوں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے صرف اور نحو کو پڑھا جاتا ہے۔ پڑھا جاتا نہیں پڑھا جاتا؟ صرف نحو آتی ہو تمہیں اردو میں، آپ قرآن کا لاکھ ترجمہ پڑھ لیں لیکن آپ کو قرآن کا مزاج سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یا ابتی افعل کا کیا مفہوم بنتا ہے اور یا ابتی فعل کا کیا مفہوم بنتا ہے۔ آپ اس مزاج تک نہیں پہنچیں گے۔ اگر قرآن کے مزاج کو، قرآن کی خوبصورتی کو آپ صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے تو آپ کو صرف اور نحو کا علم لازمی ہوگا۔ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا اصل ترجمہ کس اعتبار سے؟ آپ تو مشہور ترجمہ سن رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں، لیکن اگر آپ کو صرف نحو آتی ہے اور آپ کا کامل اساتذہ سے واسطہ ہے تو آپ کو اساتذہ نے ضرور بتایا ہوگا کہ اِنَّا بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا۔ معنی یوں ہے، رب یوں کہنا چاہتے ہیں بے شک ہم نے، ہاں ہم ہی نے نازل کیا اس قرآن کو اور ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ تو صرف سے صیغوں کی پہچان ہوتی ہے، نحو سے اعراب کی پہچان ہوتی ہے۔ صرف اور نحو قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، تو جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف اور نحو کی ضرورت ہے تو یاد رکھیں صرف اور نحو کا بانی کون ہے؟ حضرت علی۔ یہ علوم علویہ ہے، یہ علوم نبویہ کو سمجھنے کے لیے تمہیں علوم علویہ کی ضرورت پڑے گی۔ نبی کی ذات کو سمجھنے کے لیے تمہیں ذات علی کی ضرورت بھی پڑے گی۔ ہم الحمدللہ، میں پوری کھلے دل سے یہ کہہ سکتا ہوں، الحمدللہ اگر میں حضرت خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق سے تو محبت کروں لیکن حضرت مولا علی سے محبت نہ کروں تو میں منافق ہوں۔ لیکن اگر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی محبت کروں اور سیدنا مولا علی سے بھی محبت کروں لیکن محبت کا ایک پیمانہ متعین کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کروں، حضرت علی سے تھوڑی کروں، میں پھر بھی منافق ہوں۔ ان کا رتبہ، ان کی شان، ان کا مقام وہ اللہ رسول کی بات ہے۔ دیکھیں میرے کہنے سے پہلے نے چوتھا نہیں بننا اور چوتھے نے پہلا نہیں بننا، دوسرے نے تیسرا خلیفہ نہیں بننا اور تیسرے نے دوسرا خلیفہ نہیں بننا۔ یہ نمبر، یہ رتبہ، یہ شان، یہ مقام، یہ درجہ، یہ اللہ رسول کی ترتیب ہے۔ رب کا ماسٹر پلان تھا، اللہ دے چکا ہے۔ اب کوئی لاکھ زور لگائے نمبر تبدیل ہو سکتے، مولوی تقریر کرے نمبر تبدیل کر سکتا ہے؟ تے اگر کوئی نٹ بیٹھو ہوئے ہولی ہولی پولی پولی ڈھول کی وجائے نمہ نمہ سیر ہلائے تے آکھے علی دا پہلا نمبر، تے ہون نمبر نٹاں تا نہیں نہ ونڈنے، نمبر کدھر سے آئے؟ وہ تو اللہ رسول کی ترتیب تھی، ہو گئی۔ ہاں میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جتنا پیار سیدنا ابو بکر صدیق سے ہے مجھے اتنا ہی پیار حضرت مولا علی سے ہے۔ میری محبت تفریق نہیں ہوئی، میری محبت تقسیم نہیں ہوئی، میری محبت نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کے ساتھ ہے۔ اور یہی درس دیا ہے ہمیں ہمارے اساتذہ نے کہ حضور علیہ السلام کا یارانہ ہو یا آقا کا گھرانہ ہو، آپ کی ہر نسبت کو تقسیم نہیں کرنا، تعظیم کرنی ہے۔ تعظیم کر، تقسیم نہ کر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، جو پتھر سے پانی کو جاری کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو چشمہ ملا اسے کیا کہتے ہیں؟ زمزم۔ زمزم کیا معنی ہے؟ زمزم کا معنی ہے گھٹنے والا۔ حضور کو جو چشمہ ملا اس کا نام کیا ہے؟
کوثر کیا نام ہے؟ کوثر کا معنی بڑھنے والا. میں پھر یہاں پہ محبت میں آ کے کہتا ہوں جسے زمزم ملا وہ نبی ہے، جسے کوثر ملا وہ خاتم النبیین ہے. اب آگے آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑا ہو جا. کس کی مرضی سے؟ کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل سکتا نہیں. اللہ کی مرضی سے کھڑا ہو جا. مردہ اٹھا ہے، بات کرنے لگ گیا ہے. یہ مردہ بات کر رہا ہے، مری ہوئی چیز اٹھ بیٹھی بات کر رہی ہے. بڑی بات ہے، اللہ کے نبی کو معجزہ ملا، بڑی عزت کی بات ہے، مری ہوئی چیز نے گفتگو کی. لیکن علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اٹھنے سے پہلے جب مرا تھا، مرنے سے پہلے ایک وقت تھا یہ پہلے بھی بولا کرتا تھا. مرنے سے پہلے بولتا تھا یہ نہیں. یہ بولنے والا مر کے خاموش ہوا پھر اٹھ کے بول رہا ہے کمال. لیکن قربان جاؤں اربوں خربوں صلاۃ و سلام ہوں آمنہ کے در یتیم حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر کہ جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو حضور کے حکم پہ وہ بولا جو پہلے بولتا ہی نہیں تھا. جو پہلے بولتا ہی نہیں تھا. کبھی پتھر بھی بولے، کبھی پتھر بھی بولے ہیں. ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ روایت لے کر آئے ہیں. حضور علیہ السلام ایک جگہ پہ موجود ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا نا اور نعت خانوں سے کہ کافر کی مٹھی میں پتھر بول پڑے. یہ دوسری روایت سنا رہا ہوں. یہ ایک اور روایت ہے ازالت الخفا میں موجود ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ لے کر آئے کہ حضور علیہ السلام موجود ہے. آپ علیہ السلام کے پاس چند صحابہ بھی موجود ہیں. پوزیشن یہ کہ بین یدیہ سب و حسیات، حضور کے سامنے 7 کنکریاں پڑی ہیں. حضور علیہ السلام نے آخذہن انہیں ہاتھ میں لیا، فوضعہن فی کفہ انہیں اپنی ہتھیلی میں رکھا، فسبحنا تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے زمین پر رکھی خاموش ہو گئی. ثم اخذہن حضور نے پھر لی، فوضعہن فی ید ابی بکر پھر انہیں حضرت ابو بکر صدیق کی ہتھیلی پہ رکھا، فسبحنا تو انہوں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے زمین پر رکھی خاموش ہو گئی. ثم تناولہن حضور نے انہیں پھر اٹھایا، فوضعہن فی ید عمر پھر وہ کنکریاں حضرت عمر کی ہتھیلی پہ رکھی، فسبحنا تو انہوں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے اٹھا کے زمین پہ رکھی تو کنکریاں خاموش ہو گئی. ثم تناولہن حضور نے پھر اٹھایا، فوضعہن فی ید عثمان پھر وہ کنکریاں حضرت عثمان کی ہتھیلی پہ رکھی، فسبحنا انہوں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے زمین پر رکھی خاموش ہو گئی. صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حاضی خلافت نبوت، یہ نبی کے خلیفہ ہونے کی نشانی ہے. یہ نبی کے خلیفہ ہونے کی نشانی ہے. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں خاموش نہیں، وہ اس سے آگے بھی بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس محفل میں موجود تھا. حضور نے وہ کنکریاں اٹھائیں، ثم تناولہن پھر اٹھائیں، فوضعہن فی ایدینا یدم بیدن پھر حضور نے وہ کنکریاں باری باری ان 3 صحابہ کے علاوہ دوسرے صحابہ کے ہاتھوں پر بھی رکھی. لیکن ان میں سے ایک کنکری نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. تب حضور نے فرمایا کہ یہ کنکریاں اسی ہتھیلی پر کلمہ پڑھتی ہیں جنہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے. یہ ہماری بنائی ہوئی ترتیب نہیں، یہ نمبر، یہ ترتیب، یہ اللہ رسول کی ترتیب ہے. سیدہ کائنات سیدہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد مدینہ کی بنیاد رکھی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی لما اسس النبی مسجد المدینہ تھے جب مسجد مدینہ کی بنیاد رکھی، فوضع الحجر بیدیہ اپنے ہاتھوں سے اس میں پہلا پتھر حضور نے خود رکھا ہے. پھر آپ نے فرمایا لیزا ابو بکر حجرن الی جنب حجری، ابو بکر
بکر کو چاہیے کہ اپنا پتھر میرے پتھر کے ساتھ جوڑ کر رکھے. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے رکھا. پھر حضور نے فرمایا لیزا عمر حجرن الی جنب حجر ابی بکر صدیق. عمر کو چاہیے کہ اپنا پتھر ابو بکر کے پتھر کے ساتھ رکھے. پھر حضور نے فرمایا لیزا عثمان حجرن الی جنب حجر عمر ابن الخطاب. عثمان کو چاہیے کہ اپنا پتھر عمر کے پتھر کے ساتھ رکھے. جب اسی ترتیب سے پتھر رکھ دیے گئے تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی، میرے بعد خلافت کی یہ ترتیب. یہ حادثہ نہیں ہوا، یہ حادثہ نہیں ہوا. اور جی وقت کے خلیفہ تھے جی، اپنی ہمت سے مسجد اپنے ہمت سے روضہ رسول میں اپنی قبریں بنوا لیں، اپنی ہمت سے بنوا لیں. اپنی ہمت سے نہیں بنوائیں، رب نے ان کی جگہ یہی رکھی ہوئی تھی، جگہ ان کی یہی تھی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ جگہ مخصوص تھی ابو بکر عمر کے لیے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک جگہ پہ آپ موجود ہو، ایک کرسی آپ کے پاس خالی ہو، ادھر سے آپ کا سسر آ جائے، ادھر سے آپ کا داماد آ جائے، خالی کرسی پہ کس کو بٹھاؤ گے؟ تم نے ابھی دیکھا نہیں مولانا سمیع اللہ ربانی صاحب نام لے کے کہہ رہے تھے، ملک حاجی غلام شبیر صاحب میرے سسر ساتھ وضاحت بھی کی ہے، وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں. جو اچھا داماد ہوتا ہے وہ اپنے سسر کی عزت کرتا ہے. کرسی ایک خالی ہے، جگہ ایک کرسی کی ہے، ادھر سے سسر ادھر سے داماد، خالی کرسی پہ کس کو بٹھاؤ گے؟ سسر کو نا. تو حضور کے روضہ میں 2 قبروں کی جگہ خالی تھی. حق 4 یار میں سے 2 نبی کے سسر تھے، 2 نبی کے داماد تھے. حضور نے اپنے سسر سلا لیا. تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ مرضی حضور کی. حضور اپنے داماد سلا لیتے، ہم پھر بھی راضی تھے. ہمیں کوئی شکوہ تھا؟ ہم پھر بھی راضی. حضور نے اپنے سسر سلا لیے، ہم پھر بھی راضی ہیں. ہمیں کوئی تکلیف. نبی کا یارانہ بھی میرے ایمان کی بنیاد ہے اور حضور کا گھرانہ بھی میرے ایمان کی بنیاد ہے. ہم رسول اللہ کی ہر نسبت کو اپنے لیے حرز جاں بھی سمجھتے ہیں، ایمان کا معیار بھی سمجھتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے جن جن کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے، جن پر اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اب وہ رنگ اترنے والا نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے صحابہ کا تعین بھی روز اول سے ہوا ہے. صحابہ کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کا تعین بھی روز اول سے ہوا ہے. ہم اللہ کے فضل سے نبی کے یارانے کی بھی عزت کرتے ہیں، حضور کے گھرانے کی بھی عزت کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت میں آ کر یا بزدلی میں آ کر آصف معاویہ شان ابو بکر صدیق کا دفاع نہ کر سکے، عمر کا دفاع نہ کر سکے، غنی کا دفاع نہ کر سکے، علی کا دفاع نہ کر سکے. یہ ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائے، لیکن ابو بکر کے حق میں قرآن کافی ہے، عمر کے حق میں قرآن کافی ہے، غنی کے حق میں قرآن کافی ہے، علی کے حق میں قرآن کافی ہے. اگر کسی کو ابو بکر و عمر سے عداوت ہے تو لاکھ رکھے، لیکن ابو بکر کے حق میں غار ثور گواہی دیتی رہے گی. ابو بکر کے حق میں نبی کا روضہ گواہی دیتا رہے گا. عثمان و علی کے حق میں نبی کی نسبتیں گواہی دیتی رہیں گی. اور نبی کے یہ صحابہ، نبی کے اہل بیت کا ایک ایک فرد کل بھی بلندیوں پر تھا، آج بھی بلندیوں پر ہے. جو ان کی عزت کرے گا دنیا میں بھی عزت دار، آخرت میں بھی عزت دار. جو صحابہ یا اہل بیت کو کسی طور پر بھی کوئی غلط بکواس کرے گا دنیا میں بھی مردار ہوگا، آخرت میں بھی مردار ہوگا. جبکہ نبی کے صحابہ کے حق میں اللہ کے فضل سے کوئی بزدلی نہیں ہے. آصف معاویہ سے اور اس کی آنے والی نسلوں سے توقع یہی رکھی جائے کہ ہمارا پیغام، ہمارے لفظ، ہمارا علم، ہمارے جذبے، ہمارا شوق، ہمارا ولولہ، ہماری غیرت، خون کا ایک ایک قطرہ ابو بکر صدیق کے نالین کا مقروض ہے، جناب عمر کی غیرت کا مقروض ہے، جناب غنی کی محبتوں کا مقروض ہے، جناب علی کی ولایت کا مقروض ہے، جناب امیر معاویہ کی عظمت
کا مقروض ہے، جب بھی ہوں گے بات یہی کریں گے کہ نبی کے صحابہ بھی زندہ باد، اہل بیت بھی زندہ باد۔ ہمارا عمل، ہماری تقریر، ہماری تحریر، ہمارا ایک ایک فعل دنیا میں پیغام دے گا کہ دنیا والوں صحابہ کے ذکر کو، اہل بیت کے ذکر کو یوں عام کر دو کہ تمہاری محبتوں میں، تمہارے نعروں میں اتنی جان ہو کہ گلی، چوک، بازار، چوراہے، جلسے، جلوس، تقریر، تحریر میں جب بھی آپ کی آواز گونجے تو آواز ایک ہی ہوگی، صحابہ، 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 صحابہ۔ اور نبی کے یاروں تمہاری عزتوں کو سلام، نبی کے جانثاروں تمہاری عظمتوں کو سلام، نبی کے غمخاروں تمہاری محبتوں کو سلام۔ تم صحابہ سے مخلص تھے، ہم تم سے مخلص ہیں، تم صحابہ پہ فدا تھے، ہم تم پہ فدا ہیں، تم صحابہ پہ مر گئے، ہم تم پہ مرتے رہیں گے، تم صحابہ پہ لٹ گئے، ہم تم پہ جوانیاں لٹاتے رہیں گے، لیکن خون کا ایک ایک قطرہ جہاں گرے گا وہیں پہ بولے گا صحابہ، 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 صحابہ۔ ہمیں غسیل الملائکہ کی غیرت نہیں بھولی، ہمیں بدر کے شہیدوں کی شہادت نہیں بھولی، ہمیں احد کے شہیدوں کا جذب نہیں بھولا۔ جب بھی داستان عظیمت لکھی جائے گی، جب بھی خون مختار کی قیمت طے ہوگی، آواز یہی آئے گی، صحابہ، 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 صحابہ۔ اے میرے رب گواہ ہو جا، اے میرے رب گواہ ہو جا، تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے، نبی کے صدیق کے لیے، نبی کے عمر کے لیے، نبی کے غنی کے لیے، نبی کے علی کے لیے، نبی کے حسنین کے لیے، نبی کے معاویہ کے لیے ہمارا خون اگر قبول ہوتے تو اللہ قبول کر، قبول کرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی آواز ایک ہی آئے گی، صحابہ، 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 صحابہ۔ کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا فرض ہے کہ میں جب جاؤں، جہاں جاؤں، وہیں پہ بولوں صحابہ، 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 صحابہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر۔